تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی فاطمہ کی ماں نہیں ہے سلام اللہ علیہا۔ تو خدیجہ سلام اللہ علیہا، قرآن میں آیت ہے نا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو جو سکون مصطفیٰ کا باعث ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ میں صحیح کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ کانا یسکن الیہا، حضور سکون حاصل کرتے تھے حضرت خدیجہ سے۔ دیکھیں تمام ازواج رسول کا ذکر ایک مساوی آپ برابر سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ 25 سال تک بلا شرکت غیر حضور کی جو زوجہ رہی ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ذرا تاریخ کی ٹائم لائن تو دیکھ لیجئے گا، 25 سال تک بلا شرکت غیر جو حضور کی زوجہ رہی ہیں، جیسے سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات میں اس ظاہری دنیاوی زندگی میں امیر المومنین نے دوسرا ازدواج نہیں کیا، اور ویسے ہی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک حیات رہیں اس وقت تک رسول اللہ نے دوسرا ازدواج نہیں کیا۔ 25 سال بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے بلا شرکت غیر، اس کے بعد 3 سال حضور مکہ میں رہے، ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ پہلے ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس کے 1 مہینے بعد تقریباً حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ کے دونوں مددگار چلے گئے مکہ سے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اس پورے سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا، یہ آپ جانتے ہیں، غم کا سال۔ یہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ حسین کی شہادت ہو گئی تم 2 مہینے 8 دن تک غم مناتے رہتے ہو، اس کی دلیل یہ ہے اگر غم بڑا ہو تو 2 مہینے 8 دن نہیں، پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے۔ جی جی، جیسے حضرت خدیجہ کی وفات پر حضور نے کہا پورا سال غم کا سال ہے، ابو طالب کے دنیا سے گزرنے پر کہا پورا سال غم کا سال ہے، اور پھر حضور نے ہجرت فرمائی، 10 سال مدینہ میں رہے۔ حضور کے باقی سارے ازدواج وہ 10 سال میں ہیں جو مدینہ کے ہیں، یعنی 10 سال میں پھر 10 ازدواج مزید ہوئے، حضور کی کل 11 ازواج ہیں۔ ایک زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے، بقیہ 10 ازواج کے ساتھ 10 سال گزارے، یعنی ایوریج 1 سال۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی تمام ازواج رسول کے ساتھ ملا کر 10 سال ہیں، ایک خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ سلام اللہ علیہا 25 سال ہیں۔ تو شان کچھ اور ہے یہاں پر، یہاں ملائیے نہیں، پھر یہ تاریخ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کتنی ہی ازواج کا بیان موجود ہے مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح کتابوں میں یہ بیان موجود ہے کہ ہمیشہ ہمیں حضرت خدیجہ سے حسد رہا، اور جب ہم حضور کو ناراحت اور ناراض دیکھتے تھے تو ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کر دیتے تھے تو حضور اس سے راضی ہو جاتے تھے۔ تو اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم مجلس خدیجہ کیوں منعقد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، حضور راضی ہوتے تھے ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہا پر، اور معراج کی روایت موجود ہے۔ میں نے کہا یہ ساری صحیح کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں جو مسلمانوں کی صحیح کتابیں۔ معراج کی روایت موجود ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ ان اللہ یقرأ السلام، اے رسول آپ تشریف لے جا رہے ہیں نا تو آپ خدیجہ کو سلام پہنچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ لہٰذا جبرائیل نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کا سلام پہنچایا۔ یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ تم سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہو، یہ اس لیے کہ جن بی بی کو اللہ نے سلام کہا ہے انہیں ہم سلام اللہ علیہا نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ پھر اگر آپ کو کسی اور زوجہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا لگانا ہے تو پہلے روایت بتاؤ کہ کسی اور کو سلام کہلوایا ہے، پہلے روایت بتلاؤ۔ ہاں